بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے نام ہے جو زندگی میں اپنے آپ کو بڑا محروم سمجھتے ہیں۔ محروم لفظ ہی ایک بڑا دکھی سا لفظ ہے۔ میں جب بھی اس لفظ کو میں بولتا ہوں سنتا ہوں کہ وہ محروم ہے بیچارہ۔ محروم سے مراد ایسے ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے محروم اور یتیم یہ دونوں کچھ ملتے جلتے ہیں۔ محرومی بڑی ناظرین ایک تلخ چیز ہے۔ وہ بندہ جو باپ کی شفقت سے محروم ہو، ماں کی شفقت سے محروم ہو، یا رشتہ داروں کی شفقت تو خیر کم ہی ہوتی ہے بیسیکلی اگر وہ مال و دولت سے محروم ہو یا علم کی دولت سے محروم ہو، یہ بڑی سخت محرومی ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور آپ کرائے پہ مکان پہ رہتے ہیں، مالک مکان آگے دیکھتا ہے اور بعض دفعہ آپ کو جھڑکتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے دروازہ توڑ دیا، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا۔ یہ محرومی کی ایک بڑی سخت شکل ہے ناظرین۔ کسی کی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، چیز ٹوٹ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب ہمیں سننی پڑے گی، اب وہ ہمیں ڈانٹے گا، اب وغیرہ یہ ہوگا۔ یہ محرومی بڑی سخت ہے۔ یا محرومی ناظرین دوسری چیز میں صاحب اولاد، اس سے بھی محروم ہونا، یہ بھی بڑی سخت ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین نعمتوں سے محروم ہونا، چلے کرائے کے گھر پہ بھی آپ رہ لیں، کرائے کے گھر پہ بھی رہ لیں، اور اگر فار ایگزامپل ناظرین آپ کے پاس اچھی جاب نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہینڈ ٹو ماؤتھ رزق ہے، اتنا تھوڑا رزق ہے کہ آپ روزانہ اپنی خواہشیں مار مار کر جی رہے ہیں، اپنی خواہشیں مار مار کر اگر جی رہے ہیں تو یہ بہت ہی ناظرین سخت محرومی ہوتی ہے۔ یہ بڑی سخت قسم کی محرومی ہے ہمیشہ بچوں کا۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے بچے ہیں اور بچے روزانہ خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اپنے والد سے کہ ابا جان ہمارے کسی دوست کے پاس یہ چیز ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ اچھی چیزیں کھاتا ہے، وہ فار ایگزامپل بڑی چیزوں میں بھی اس کے پاس موٹر بائک ہے، اس کے ابو اس کو گاڑی میں اسکول چھوڑنے آتے ہیں، اور وہ اچھی چیزیں مہنگی کھاتا ہے، تو یقین کیجئے کہ بچہ تو یہ بات کر دیتا ہے، لیکن والدین کے لیے یہ تیر بن کر سیدھا دل پہ جا کر لگتا ہے، اور یہ محرومی کا احساس بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس محرومی سے بچنا انسان کی حد درجہ کوشش ہوتی ہے، لیکن انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ انسان کے بس میں اللہ رب العزت نے محنت کرنا رکھی ہے، اور اس محنت کا صلہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت زیادہ آ رہی ہے، اگر کسی کے پاس کم محنت کر کے شہرت، عزت، کار، کوٹھی، بنگلہ وغیرہ مہنگی چیزیں ہیں، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ یقین کریں کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کمال ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ غرور اور تکبر کر رہا ہے، کیونکہ یہ رب کی رضا ہے۔ رب جس بندے کو جس حال میں رکھنا چاہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے اور راضی ہے، اللہ نے یہ دے دیا۔ لیکن اگر آپ محرومیت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دے، تو ناظرین میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل آپ کیجئے، اور اس کی شرائط بڑی سادہ سی ہیں۔ اس عمل کی شرائط یہ ہیں کہ ناظرین نمبر 1، آپ کو دن کا زیادہ وقت باوضو رہنا ہے۔ دن کا زیادہ وقت آپ کو باوضو رہنا ہے۔ اگر آپ جاتے بھی ہیں رفع حاجت کے لیے تو اسی وقت آپ نے باوضو ہو کر باہر نکلنا ہے۔ کیا؟ باوضو ہو کر باہر نکلنا ہے۔ یہ اس کی شرائط ہیں، یہ مسٹ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتے رہنا ہے۔ چلتے پھرتے دن میں کم از کم 313 بار تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے مشکل ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی کر لیجئے، اتنا بھی، یا اللہم صلی علی محمد کچھ تو کر لیجئے نا چلتے پھرتے۔ نمبر 1 باوضو رہنا ہے۔ نمبر 2 درود پاک کا ورد کرتے رہنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم از کم 11 دن تک روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ الضحیٰ، سورہ اردو میں اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اردو کی زبان میں سورہ الضحیٰ،
ویسے تو عربی میں جو ہے اس کو ذرا ذال کر کے بولتے ہیں۔ تو سورہ الضحیٰ اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ کب آپ نے کرنی ہے اس کی تلاوت؟ یا آپ ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس کی آپ مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی۔ اب آپ نے کیا ہے، 11 تو آیات ہیں ساری، 11 دن کرنا ہے، لیکن اس کی جو آیت نمبر 5 ہے، اس کی جو 5 نمبر آیت ہے، جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ نے پڑھتے پڑھتے جب آیت نمبر 5 پہ آنا ہے نا، آیت نمبر 5 کیا ہے وہ یہ دیکھ لیجئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ والا، یہ ٹھیک ہے جی، یہ والی آیت، اس کو آپ نے 110 بار پڑھنا ہے، 110 بار پڑھنا ہے اس آیت کو آپ نے۔ کون سی؟ آیت نمبر 5 کو 110 بار پڑھنے کے بعد پھر باقی کا آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ یہ آپ نے 11 دن کرنا ہے، 11 دن آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، 11 دن آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت، میرا رب آپ کو ایسا غنی کر دے گا، ایسا غنی کر دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آیت نمبر اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے 5 کا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس آیت کی آپ تکرار 110 بار کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا خوش ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین شرط، یار یقین کریں کہ جب آپ باوضو رہیں گے نا، باوضو رہیں گے، فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے، فرشتے آپ کے ساتھ رہنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ درود پاک کا ورد کرتے رہیں گے، اللہ کی قسم آپ بولیں گے کہ زندگی کا سب سے خوبصورت وقت آپ یہ گزار رہے ہیں، زندگی کا سب سے خوبصورت وقت آپ یہ گزار رہے ہیں جب آپ ان چیزوں کا ورد کرتے جائیں گے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کہیں گے، آپ یقین کریں کہ مجھے 100% میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، لکھ لیجئے کہ جب آپ یہ جو کچھ بتا رہا ہوں، جب آپ یہ کریں گے نا جی، مطلب سارا دن آپ باوضو رہیں گے، اور 313 بعد آپ درود پاک کا بھی ورد کریں گے، اور روزانہ سورہ الضحیٰ کا بھی کریں گے، آپ کے دل کے اندر ایک ایسی خوشی اور اطمینان آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے، یار آئی ایم ویری مچ سیٹسفائیڈ، میری زندگی تو بڑی خوبصورت ہے، یہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا کہ میری زندگی اتنی خوبصورت ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کی قلبی صورتحال ہو جائے گی، دل کی، آپ کی روح۔ آپ مجھے کہنا شروع کر دیں گے، کیا میں یہ ساری عمر عمل کر سکتا ہوں؟ اور اگر آپ یہ ساری عمر عمل کرنا شروع کر دیں گے، یقین کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کو اپنے سامنے پاتا ہے اور دوزخ اور جنت کو اپنے ذہن میں رکھتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، فرشتے اس سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جب فرشتہ آ کے آپ سے مصافحہ کرے گا، آپ کو باقاعدہ معلوم ہوگا کہ مجھے کوئی مل کر گیا ہے، یہ میرے پاس سے خوشبو کہاں سے آ گئی، یہ کیسے ہو گیا، مجھے ایسے لگا کوئی حواس ہی میرے پاس سے گزری ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ، اتنا بڑا عمل میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اور آپ کو خواب بھی ایسے آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جا رہے ہیں، منزلیں چڑھتے جا رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ روشنیاں بھی اڑ رہی ہیں، روشنیاں، اور وہ روشنیاں فرشتے ہوں گے۔ ایسی ایسی خوابیں آنا آپ کو شروع ہو جائیں گی، اور پھر آپ یقین کریں گے، آپ کہیں گے، یار کیا بتا دیا تھا تو نے، تیری نہ داڑھی ہے نہ کچھ، اور تو نے ہمیں وہ عمل بتا دیا کہ ہماری زندگی بن گئی۔ حیران کن بات، اللہ رب العزت کی جس کو عطا ہو جائے، یہ میرے رب کریم کے بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں بندے پہ۔ اللہ رب العزت جس کو بھی عطا کر دے، وہ پھر اللہ رب العزت کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا عاشق بن جاتا ہے، اور آپ اللہ کے عاشق بنیں گے اس عمل سے۔ رزق تو بڑی معمولی چیز ہے کہ آپ کے جھولی بھر جائے گی سب کچھ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔